फॉलो अप के लिए राब्ता। रूहानी रहनुमाओं को नौ मसीहियों के साथ राब्ते में रहने का मंसूबा तैयार करना चाहिए ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो रूहानी तौर पर तरक्की कर रहे हैं। मैं ज़िक्रिया अमीर हूँ। यस्सु के आसमान पर चले जाने से पहले खुदा ने हमें जो हुक्म दिया है, इसी सिलसिले में ये एक बहुत अहम असूल है, शागिर्द बनाना और उन शागिर्दों की रूहानी तरक्की पर काम करना। पालूस और सिलास और तीमुथियुस ने इस असूल को नमूना बनाया और इस ख़त में मुक़द्दस पालूस के अल्फाज में इसकी खूबसूरती से वजाहत की गई है। दर हकीकत हम यहाँ इस ख़त में से वो चीज़ सीखते हैं जो लूका ने अमाल की किताब में दर्ज नहीं की। उसने वहाँ जो कुछ हुआ उसका खुलासा बयान किया है। दर हकीकत लूका ने अमाल 17 बाब में 9 आयत में इस कलीसिया के क़याम के बारे में बात की और मैंने देखा कि इनमें से 4 आयात इज़हार सानी से मुतालिक हैं जो पालूस और सिलास और तीमुथियुस की खिदमत की वजह से हुई, और फिर उन आयात में से 5 इस ख़ास सूरत हाल के नतीजे में पेश आने वाले वाक़यात के बारे में बात करती हैं। मुझे कहना चाहिए सिर्फ 4 आयतें हैं जिनमें वो मसीह के पास आए। 5 आयात दरअसल इस इज़हार सानी से मुतालिक हैं जिसकी वजह से उन्हें थस्सलुनीके छोड़ना पड़ा। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि पौलुस रसूल ने क्या कहा, क्योंकि एक लिहाज से वो वहाँ से बात शुरू करता है जहाँ पर अमाल में लूका ने छोड़ी, हमें बसीरत देता है। तो यहाँ हमें पौलुस की एक शदीद ख्वाहिश का पता चलता है। पहला थस्सलुनीकियों उसका 2 बाब और उसकी 17 आयत, ऐ भाइयों जब हम थोड़े अरसा के लिए ज़ाहिर में ना के दिल से तुमसे जुदा हो गए। लूका ने अमाल में यहाँ पर छोड़ा था क्योंकि उन्हें वहाँ से जाने पर मजबूर किया गया और वो बेरिया चले गए। लेकिन आइए देखते हैं कि क्या हुआ। ऐ भाइयों जब हम थोड़े अरसे के लिए ज़ाहिर में ना के दिल से तुमसे जुदा हो गए। तो मेरे अजीज़ों वो यहाँ लिखता है हमें जिस्मानी तौर पर तुमसे जुदा होना पड़ा मगर हमारे दिल तुमसे जुड़े हुए थे। हमने कमाल आरजू से तुम्हारी सूरत देखने की और भी ज़्यादा कोशिश की। इस वास्ते हमने यानी मुझ पालूस ने एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा तुम्हारे पास आना चाहा मगर शैतान ने हमें रोके रखा। और मैंने सोचा कि कैसे शैतान ने उन्हें रोके रखा। मुझे लगता है कि ये बुनियादी तौर पर बुरे लोगों के ज़रिए किया गया। बुरे लोग, बुरे रहनुमा, क्योंकि अमाल की किताब में लूका बयान करता है कि क्या हुआ था। यहूदी हसद करने लगे और वो लिखता है कि उन्होंने असल में कहानियाँ बनाने और झूठ बोलने के लिए बुरे लोगों से रब्ता किया, शायद उनकी खिदमत हासिल की और उन्हें मुआवजा दिया और एक ऐसा मसला पैदा कर दिया जिसकी बदौलत ये इज़हार सानी हुई। और शायद शैतान बुरे लोगों के ज़रिए काम करता रहा ताकि उन्हें थस्सलुनीके वापस जाने से रोके रखे। लेकिन गौर करें, फिर हमारे पास लूका का बयान मिलता है कि उन्हें फ़रार करवाया गया। अमाल 17 में कहा गया है, लेकिन भाइयों ने फ़ौरन रातों रात पौलुस और सिलास को बेरिया में भेज दिया। और नोट करें, ये पौलुस और सिलास थे जो बेरिया को गए। वाज़े तौर पर तीमुथियुस वहीं रहा, जो बहुत दिलचस्प है वैसे, क्योंकि अक्सर तीमुथियुस को जुल्म सितम से बचाया जाता था। आपको फिलिपी में याद है कौन जेल गया और मारा पीटा गया? पौलुस और सिलास, तीमुथियुस नहीं। मुझे लगता है कि उन्होंने वाकई इसकी हिफाजत के लिए सख्त कोशिशें की। शायद इसकी वजह यह है कि वो एक नौजवान आदमी था, लेकिन तीमुथियुस कुछ अरसे तक थस्सलुनीके में रहा, इसलिए मैं इसे फ़रार का नाम देता हूँ। पौलुस रसूल कहता है हमें वहाँ से जाने पर मजबूर किया गया और इसलिए ये दोनों तस्वुरात वाकई एक साथ मिलते हैं। जुल्म सितम की वजह से उन्हें ये जगह छोड़ने पर मजबूर किया गया और उसके नतीजे में भाइयों और बहनों ने उन्हें रात को फ़रार होने में मदद की। ज़बरदस्त इज़हार सानी। पौलुस कहता है हमें बहुत परेशानी थी, मुझे ख़ास तौर पर बहुत परेशानी थी। अब वाकई इसकी इंसानियत को यहाँ देखते हैं। वो कहता है इस वास्ते जब हम ज़्यादा बर्दाश्त ना कर सके तो अथीने में अकेले रह जाना मंजूर किया और हमने तीमुथियुस को, जो हमारा भाई और मसीह की खुशखबरी में खुदा का खादिम है, इसलिए भेजा कि वो तुम्हें मजबूत करे और तुम्हारे ईमान के बारे में तुम्हें नसीहत करे कि इन मुसीबतों के सबब से कोई ना घबराए। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ, क्योंकि अगर आप अमाल की किताब पर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ था। तीमुथियुस थस्सलुनीके में रहा, बाद में वो बेरिया में पौलुस और सिलास के साथ शामिल हो गया। बेरिया में कशीदगी इतनी शदीद हो गई कि पौलुस को वहाँ से भी जाना पड़ा। सिलास पर दबाव नहीं था, लेकिन पौलुस इसका तर्जमान है और वो निकला और अथीने चला गया और आखिरकार सिलास और तीमुथियुस अथीने में उसके साथ शामिल हुए। बस जब उसने यहाँ लिखा तो वो कहता है जब हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सके तो हमने तीमुथियुस को भेजा और इस तरह तीमुथियुस थस्सलुनीके वापस गया
اور باب 3 آیت 5 میں اس واسطے جب میں اور زیادہ برداشت نہ کر سکا، پولس یہاں دوبارہ کہتا ہے جب میں اور زیادہ برداشت نہ کر سکا تو تمہارے ایمان کا حال دریافت کرنے کو بھیجا تھموتیس کو، کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ آزمانے والے تمہیں آزمایا ہو اور ہماری محنت بے فائدہ ہو گئی ہو۔ اور میں سوچتا ہوں کہ پولس وہاں کیا کہہ رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے انجیل کا جواب دیا ہے، میں جانتا ہوں کہ روح القدس نے تمہاری زندگی میں کام کیا، میں جانتا ہوں کہ ایسا ہوا۔ اس نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ ظلم و ستم کا شکار تھا اور اسے وہاں سے جانا پڑا، تو وہ سوچنے لگا کیا یہ واقعی ہوا؟ کیا یہ حقیقی تھا؟ کیا اب انہیں گمراہ کیا جائے گا؟ اور اس طرح پولس اپنی انسانیت کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن اس کا حوصلہ بلند ہے۔ اور دیکھیں کہ وہ باب 3 آیت 6 میں کیا کہتا ہے، مگر اب جو تھموتیس نے تمہارے پاس سے، اب یاد رکھیں جب انہوں نے تھموتیس کو بھیجا تو وہ اتھینے میں تھا، لیکن جب وہ واپس آیا تو شاید پولس کرنتھس میں ہے، کرنتھس گیا، مگر اب جو تھموتیس نے تمہارے پاس سے ہمارے پاس آ کر تمہارے ایمان اور محبت کی اور اس بات کی خوشخبری دی، اور یہی خط کی بنیاد تھی، کیونکہ اس نے یہ خط شاید کرنتھس میں لکھا جو تسنیکیوں کو پہنچایا گیا تھا کہ تم ہمارا ذکر خیر ہمیشہ کرتے ہو اور ہمارے دیکھنے کے ایسے مشتاق ہو جیسے کہ ہم تمہارے۔ آپ یہاں انسانیت کو دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے ہم اسی وجہ سے جیتے ہیں، زندگی اب جینے کے قابل ہے، ہم نے وہاں جو کچھ بھی برداشت کیا اب اس کا کوئی مقصد نظر آ رہا ہے۔ اس لیے بھائیو، ہم نے اپنی ساری احتیاج اور مصیبت میں تمہارے ایمان کے سبب سے تمہارے بارے میں تسلی پائی، کیونکہ اب وہاں جو بھی ہوا اچھا ہوا، جو بھی ظلم و ستم ہوا وہ ٹھیک تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اب اگر تم خداوند میں قائم ہو تو ہم زندہ ہیں، اور اسی سے اس نے تسلی پائی۔ یہی جواب تھا، یہی سب اسے تھموتیس سے ملا تھا۔ اور پھر وہ کہتا ہے تمہارے باعث اپنے خدا کے سامنے ہمیں جس قدر خوشی حاصل ہے اس کے بدلہ میں کس طرح تمہاری بابت خدا کا شکر ادا کریں۔ ہم رات دن بہت ہی دعا کرتے رہتے ہیں کہ تمہاری صورت دیکھیں اور تمہارے ایمان کی کمی پوری کریں۔ تو میرے عزیزو، ویسے یہ بہت واضح ہے کہ پولس رسول کے پاس فالو اپ مواصلات کا منصوبہ تھا۔ جب اس نے اس کلیسیا کو چھوڑا تو وہ جاننا چاہتے تھے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے تھموتیس کو بھیجا اور پھر اس نے یہ خط لکھا، اور میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ نئے عہد نامے کے زیادہ تر خطوط فالو اپ یا ترقی کے لیے لکھے گئے تھے تاکہ مسیحیوں کو اپنے ایمان میں بڑھنے میں مدد ملے۔ آپ دیکھیں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، یہ ارشاد اعظم کو انجام دینا ہے۔ یسوع نے کہا پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو، یہ شاگرد ہیں، یہ ایماندار، ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ارشاد اعظم کا پہلا حصہ منادی کرنا ہے، ارشاد اعظم کا دوسرا حصہ تعلیم و اصلاح کا عمل ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پولس اظہار ثانی کے باوجود اس منصوبے کو ناقابل یقین طور سے انجام دیتا ہے۔ شیطان کے منصوبوں کے باوجود جو اسے ارشاد اعظم کی تکمیل سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے، جیسا کہ یسوع مسیح نے حکم دیا تھا، ہمیں پولس اور برناباس کے پہلے سفر پر ایک حیرت انگیز مثال ملتی ہے، کیونکہ یہاں ہم اعمال باب 14 میں پڑھتے ہیں، اور وہ یعنی پولس اور برناباس اس شہر میں جو دربی ہے، خوشخبری سنا کر اور بہت سے شاگرد کر کے یسوع نے کیا کہا؟ جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ یہ کیا کہتا ہے؟ انہوں نے شاگرد بنائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو مسیحی بنایا، یہ فعل ماضی ہے۔ جاؤ بناؤ، انہوں نے شاگرد بنائے، لیکن نوٹ کریں لسترا اور اکوینیم اور انطاکیہ کو واپس آئے جہاں انہوں نے شاگرد بنائے تھے، اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے اور یہ نصیحت دیتے تھے کہ ایمان پر قائم رہو۔ جب آپ مضبوطی اور نصیحت کو یکجا کرتے ہیں تو آپ کے پاس دو متحرک افعال ملتے ہیں جو ارشاد اعظم کے آخری حصے کا خلاصہ کرتے ہیں۔ انہیں ہر لحاظ سے فرمانبرداری کرنا سکھائیں، ارشاد اعظم کو انجام دینے کی ایک خوبصورت مثال۔ تو یہاں عکاسی اور رد عمل کا سوال ہے، وہ کچھ مخصوص نتائج کیا ہیں جب ہم ان نو مسیحوں کو ان کے ایمان میں بڑھنے میں مدد کیے بغیر مسیح کے لیے فیصلے محفوظ کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، مجھے لگتا ہے کہ ہماری ثقافت میں ایک رجحان ہے کہ ہم ان فیصلوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جو مسیح کے ہیں، اور اس فکر کے بغیر کہ وہ مسیح میں پروان چڑھیں، اور اس سے کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ پہلا،
یہ اس چیز کا باعث بن سکتا ہے جسے آپ آسانی سے ایمان لانا کہہ سکتے ہیں۔ جہاں لوگ حقیقتاً سمجھتے نہیں، وہ صرف یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ضرور میں یسوع کو قبول کروں گا، لیکن وہ گناہ کے تصور کو نہیں سمجھتے، وہ خدا سے جدائی کو نہیں سمجھتے، وہ تبدیلی کے حقیقی معنی کو نہیں سمجھتے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ پولس شاید اسی بارے میں فکر مند تھا جب اس نے کہا میں واقعی فکر مند تھا کہ شاید تم نے ایسے ہی کہہ دیا کہ تم ایمان لائے ہو، لیکن اب میں جانتا ہوں کہ تم واقعی ایمان رکھتے ہو، کیونکہ مسیح میں ترقی کرتے ہو، مسیح پر اپنے ایمان میں ترقی کرتے ہو۔ تو کیا ہوگا اگر ہم ارشاد اعظم کے دونوں پہلوؤں پر توجہ مرکوز نہیں کرتے ہیں؟ لوگ مسیح میں شیرخوار رہیں گے، مسیح میں بچے۔ کرنتھیوں کے بارے میں سوچیں، پولس نے انہیں شیرخوار بچے کہا تھا، اور یہ بات ان کی زندگیوں میں سچ تھی۔ حالانکہ پولس رسول وہاں 1.5 سال سے ان کو تعلیم دیتا رہا، اور جانے کے بعد بھی انہیں خط لکھا۔ اس نے کہا تم اب بھی بچے ہو، لیکن پولس کی تعلیم کے مطابق یہ بڑھنے لگے۔ ایک بار پھر اسے ان لوگوں کے بارے میں گہری فکر ہوئی جو بت پرستی سے باہر آئے تھے۔ ایک اور چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گناہ میں پھنس جاتے ہیں۔ لوگ گناہ میں پھنس جاتے ہیں کیونکہ وہ گناہ کو نہیں سمجھتے، وہ خدا کی مرضی کو نہیں سمجھتے۔ ان کی شادیاں متاثر ہوئیں کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ خدا کا کلام اور مسیح میں بڑھنا شادی کو کس طرح متاثر کرتا ہے، وہ ایک خاندان کو کیسے متاثر کرتا ہے۔ وہ اس کثرت کی زندگی کا تجربہ نہیں کرتے جیسا مسیح چاہتا ہے۔ یہاں تک اس دنیا میں زندگی گزارنے کی بات ہے، اس حقیقت کے باوجود کہ یہ غلط سمت ہے۔ آپ دیکھیں کلیسیا کمزور ہی رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آج ہماری ثقافت میں بہت ساری کلیسیائیں ہیں، اور میں جج نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرا خیال ہے اگر وہ کلام کو نظر انداز کر رہے ہیں تو وہ کمزور ہیں۔ اور آپ نے مجھے اس طرح استعمال کرتے سنا ہے۔ ہمارے کچھ سب سے بڑے گرجا گھر آپ جانتے ہیں میں 1 میل چوڑے اور 1 انچ موٹے ہیں۔ 1 میل چوڑائی میں کچھ بھی غلط نہیں، ہمیں 1 میل کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے، اور یہی پولس رسول مثال دے رہا ہے، اور یہ وہی ہے جس کے بارے میں یسوع کہہ رہے تھے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا، نئے عہد نامے کے خطوط کا بنیادی مقصد مسیحیوں کو ان کے ایمان میں بڑھنے میں مدد کرنا تھا۔ تو آئیے زندگی گزارنے کے اس اصول کو یاد رکھیں، روحانی رہنماؤں کو نو مسیحوں کے ساتھ رابطے میں رہنے کا منصوبہ تیار کرنا چاہیے، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ روحانی طور پر ترقی کر رہے ہیں۔